کراچی کی پرانی اور خاموش گلیوں میں بسنے والی یہ کہانی ایک ایسی محبت کی ہے جو کبھی کہیں نہیں گئی مگر ہر لمحہ محسوس کی گئی۔ دو گھر آمنے سامنے اور ان میں رہنے والے علی اور سحر۔ بچپن کی معصوم دوستی وقت کے ساتھ ایک گہری مگر خاموش محبت میں بدل چکی ہوتی ہے۔ علی ایک محنتی لڑکا ہوتا ہے جو انجینئرنگ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنے گھر کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بڑے خواب ہوتے ہیں مگر حالات اس کے قدموں کو روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ سحر ایک سادہ، نرم دل مگر مضبوط ارادوں والی لڑکی ہوتی ہے جس کا سب سے بڑا خواب ڈاکٹر بن کر غریبوں کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کی روز کی ملاقات چھت پر ہوتی ہے جہاں وہ اپنی خواب، اپنی ہنسی، اپنی دکھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، مگر ایک چیز ہمیشہ ان کے درمیان رہ جاتی ہے اور وہ ہے ان کی محبت کا خاموش رہنا۔ علی اپنے حالات کی وجہ سے کبھی ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ سحر کو بتا سکے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اسے وہ زندگی نہیں دے سکتا جس کی وہ حقدار ہے۔ اور سحر بھی اپنی والد کی عزت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے جذبات کو دل میں ہی دفن کر دیتی ہے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہتا ہے اور ایک دن اچانک سحر کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، جب اس کے والد کے پاس ایک امیر گھرانے سے رشتہ آتا ہے، ایک ایسا لڑکا جو بیرون ملک سے پڑھا لکھا ہوتا ہے، جس کا مستقبل محفوظ اور زندگی آسائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ سحر کے والد اس رشتے کو اپنی بیٹی کے لیے بہترین سمجھتے ہوئے فوراً ہاں کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو وہ سب کچھ ملے جو وہ خود اسے نہیں دے سکے۔ جب سحر کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اس کے دل میں ایک طوفان اٹھتا ہے، مگر وہ اپنی جذبات کو چھپا کر صرف ایک فرما بردار بیٹی بن جاتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشات کو اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ دوسری طرف جب یہ خبر علی تک پہنچتی ہے تو اس کی دنیا جیسے ایک لمحے میں بکھر جاتی ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر بھی اپنے چہرے پر مضبوطی کا نقاب اوڑھ لیتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے سحر کی زندگی میں کوئی مشکل آئے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا ہے اور صرف یہ دعا کرتا ہے کہ سحر جہاں بھی رہے خوش رہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں رونقیں ہوتی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، ہنسی گونجتی ہے، مگر ان سب کے پیچھے ایک خاموش درد ہوتا ہے جو صرف علی اور سحر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ علی دور کھڑا ہر لمحہ دیکھتا ہے اور ہر یاد اس کے دل کو مزید توڑتی ہے، جبکہ سحر مسکراتی ہے مگر اس کی آنکھیں ہر سچ بیان کر دیتی ہیں۔ پھر اچانک قسمت ایک نیا کھیل کھیلتی ہے اور شادی سے صرف 2 دن پہلے لڑکے والوں کی طرف سے جہیز اور مہنگی شرائط سامنے آتی ہیں جو سحر کے والد کے لیے ناممکن ہوتی ہیں۔ وہ اپنی عزت کو مقدم رکھتے ہوئے صاف انکار کر دیتے ہیں اور یوں ایک لمحے میں یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ سحر ایک طرف سکون محسوس کرتی ہے کہ وہ ایک غلط فیصلے سے بچ گئی، مگر دوسری طرف اسے اپنے مستقبل کا خوف ستانے لگتا ہے۔ علی جب یہ سنتا ہے تو اس کے دل میں امید کی ایک کرن پیدا ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی ایک الجھن بھی کہ کیا اب اسے اپنے دل کی بات کہہ دینی چاہیے یا پھر ہمیشہ کی طرح خاموش رہنا چاہیے۔ اسی دوران علی کی زندگی میں ایک بڑا موقع آتا ہے جب اسے بیرون ملک ایک بڑی نوکری کی آفر ملتی ہے جو اس کے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ وہ ایک مشکل فیصلے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک طرف اس کا کیریئر ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی محبت، اور آخر کار وہ اپنے مستقبل کو چنتے ہوئے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ مگر جانے سے پہلے وہ سحر سے آخری بار ملتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دل میں ہزاروں جذبات ہوتے ہیں مگر زبان پر صرف حوصلہ دینے والی الفاظ۔ وہ اسے کہتا ہے کہ خواب کبھی نہیں چھوڑنے چاہیے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی پڑھائی مکمل کروانے میں اس کا ساتھ دے گا۔ یہ الفاظ سحر کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ وہ پہلی بار اپنے لیے کھڑی ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنے والد سے بات کرتی ہے، اپنی خوابوں کے لیے لڑتی ہے اور آخر کار ان کی حمایت حاصل کر لیتی ہے۔ ادھر علی دور دیس چلا جاتا ہے مگر اس کا دل وہیں رہ جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، علی کامیاب ہوتا جاتا ہے مگر اس کی زندگی میں ایک خلا باقی رہتا ہے، جبکہ سحر اپنی محنت سے اپنے خواب کے قریب پہنچ جاتی ہے اور ایک مضبوط اور خود مختار لڑکی بن جاتی ہے۔
दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए भी एक दूसरे को दिल से नहीं निकाल पाते। इनके दरमियान फासले जरूर होते हैं, मगर एहसासात कभी खत्म नहीं होते, और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां किस्मत एक बार फिर उन्हें एक दूसरे के करीब लाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ और भी गहरी हो जाती है। वक्त गुजर चुका होता है, मगर कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कम नहीं बल्कि और भी गहरे हो जाते हैं। अली अब बैरूने मुल्क एक कामयाब इंजीनियर बन चुका होता है। उसके पास वो सब कुछ होता है जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। अच्छी नौकरी, इज्जत, पैसा, एक मुस्तहकम जिंदगी। मगर इन सब के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन हमेशा रहता है। हर कामयाबी के बाद वो खुद से यही सवाल करता है कि आखिर क्यों उसे खुशी मुकम्मल महसूस नहीं होती। और हर बार जवाब एक ही होता है, सहर। वो अक्सर रातों को अकेले बैठकर कराची की उन गलियों को याद करता है। वो छत, वो बातें, वो हंसी, वो लम्हे जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। दूसरी तरफ सहर भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। उसने अपनी मेहनत और हौसले से मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया होता है, और अब वो एक पुरएतमाद, मजबूत और खुदमुख्तार लड़की बन चुकी होती है। मगर उसके दिल के किसी कोने में अली की याद अब भी जिंदा होती है। वो जब भी थकती है या हार मानने लगती है तो उसे अली के वो अल्फाज याद आते हैं जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देते थे। वक्त के साथ साथ दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को कबूल तो कर लिया होता है, मगर एक दूसरे को भुलाना कभी मुमकिन नहीं हो पाता। कहानी एक नई मोड़ पर उस वक्त आती है जब कई साल बाद अली को पाकिस्तान वापस आने का मौका मिलता है। एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे कराची भेजा जाता है। वही शहर, वही गलियां, मगर सब कुछ बदल चुका होता है। अली जब अपने पुराने मोहल्ले में कदम रखता है तो हर चीज उसे माजी की याद दिला रही होती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे वो किसी खोई हुई चीज। ये लम्हा बहुत नाजुक होता है, क्योंकि एक तरफ बेटी का सच होता है और दूसरी तरफ बाप की इज्जत और फिक्र। सहर के वालिद कुछ देर खामोश रहते हैं। वो अपनी बेटी की आंखों में देखते हैं, और पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और अपने फैसले खुद कर सकती है। आखिरकार वो उसकी खुशी को कबूल कर लेते हैं। ये लम्हा न सिर्फ सहर के लिए बल्कि अली के लिए भी एक नई जिंदगी की शुरुआत होता है। जब सहर अली को ये खबर देती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस मोहब्बत को उसने कभी हासिल करने की उम्मीद छोड़ दी थी, वो आज उसके सामने हकीकत बनकर खड़ी होती है। कहानी अपने खूबसूरत अंजाम की तरफ बढ़ती है, जहां दो दिल जो कभी खामोश थे आज एक दूसरे के लिए बोलने लगते हैं, जहां कुर्बानियां, जुदाइयां और आजमाइशें आखिरकार मोहब्बत को हरा नहीं पाती बल्कि उसे और मजबूत बना देती हैं। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो कभी खत्म नहीं होती, चाहे वक्त कितना ही क्यों ना गुजर जाए, फासले कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए। किस्मत एक ना एक दिन उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाती है।